غم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رونا بھی سنت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیشین گوئی سنائی گئی تو آپ ہل ہل کر بلک بلک کر سسک سسک کر روئے تھے۔ یہ باتیں کہاں تک درست ہیں؟ جہاں تک میرا گمان ہے یہ سوال مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان سے لیا گیا ہے، کیونکہ میں نے خود 2 سال پہلے ان کا یہ بیان سنا تھا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر رونا، ان کے غم میں رونا سنت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود روئے ہیں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو یہ خبر دی کہ آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت شہید کر دے گی اور فلاں مقام پر شہید کرے گی۔ کربلا کی مٹی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ رونے لگے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لے کر کے ہل ہل کے سسک سسک کے بلک بلک کر کے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ہم کیوں نہ روئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا اس بات کی علامت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر رونا سنت ہے۔ بہرحال یہ باتیں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے بیان میں کہی تھیں۔ سوال کے اندر بھی یہی باتیں معلوم کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان باتوں کا جواب عرض کروں آپ حضرات کے سامنے، یہ بات میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے بغیر آواز کے رونا، ہچکیوں کے ساتھ، آنکھ میں آنسو کے ساتھ، فرط محبت میں، جذبات میں آ کر کے رونا شروع کر دے کوئی، اور ایک ہوتا ہے جو ہے آواز سے رونا، بلک بلک کے رونا، اور اسی طریقے سے بیان کر کے رونا۔ ان دونوں رونے میں فرق ہے۔ بیان کر کے رونے سے شریعت منع کرتی ہے، شریعت نے منع کیا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور جہاں تک آنکھوں سے رونے کی بات ہے، ہچکیوں سے رونے کی بات ہے، جو عام طور پر سب کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس رونے کو کوئی بھی ناجائز نہیں کہتا، کوئی بھی منع نہیں کرتا، بلکہ سب روتے ہیں۔ میں بھی روتا ہوں، آپ بھی روتے ہوں گے، پوری امت جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے وہ اس طریقے سے روتا ہی ہے۔ گھر میں کسی عزیز کے انتقال کی بات یاد آ جائے تو رونا شروع کر دیتا ہے آدمی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ کسی کے سامنے بیان ہوتا ہے تو وہ بھی رو دیتا ہے۔ حضرت علی کی شہادت کا واقعہ بیان ہوتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان ہوتا ہے، اور جو دیگر شہدائے کرام ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ ہے۔ یہ تمام واقعات جب بیان ہوتے ہیں اہل ایمان کے سامنے تو اہل ایمان کی کیا حالت ہوتی ہے، کس طریقے سے مجمع میں کیا کیفیات ہوتی ہیں، لوگ روتے ہیں، آنکھوں سے پانی جھڑتا ہے، ہچکیاں بن جاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے رونا بالکل بھی منع نہیں ہے، بلکہ یہ محبت کی علامت ہے، ایمان والا ہونے کی علامت ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ بھی نہ ہو تو پھر یہ کہا جائے گا کہ سامنے والے کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ہم بھی روتے ہیں، سب اہل ایمان روتے ہیں، لیکن وہ رونا الگ ہے۔ اصل میں یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بعض لوگ جب ہم ماتم کے خلاف بات کرتے ہیں، ماتم کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، تو لوگ جو ہے عوام کو یہ غلط میسج دیتے ہیں اور بدظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی رکھتے ہیں، گویا ان کے دل میں محبت نہیں ہے، انہیں کوئی غم نہیں ہے، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا، اور دیکھو یہ رونے کو منع کرتے ہیں۔ دراصل یہ غلط فہمی لوگوں کے درمیان پھیلائی جاتی ہے، اس لیے میں یہ بات پہلے کلیئر کر رہا ہوں کہ رونا سسکیوں کے ساتھ، ہچکیوں کے ساتھ، فرط محبت میں، جذبات میں الگ چیز ہے، اور بیان کر کے رونا اور ماتم کی طرح رونا یہ بالکل الگ چیز ہے۔ کیونکہ شریعت میں ماتم کر کے رونا، آواز سے رونا، چیخنا چلانا، پکارنا، یہ ساری چیزیں بالکل منع ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان سے، تو لہذا یہ چیزیں شریعت میں جائز نہیں۔ اب چاہے وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہو یا دیگر صحابہ کرام کی شہادت کا واقعہ ہو، لیکن جہاں تک بغیر آواز کے رونے کا مسئلہ ہے، یہ تو اپنے دل کی بات ہے، اپنی محبت کی بات ہے، ہر آدمی کو اپنے طور پر اختیار ہے، وہ جتنا چاہے رو لے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کل ہی پرسوں ہی میں بیان سن رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، تو آنکھوں سے بے اختیار پانی جھڑنے لگا، آنسو بہنے لگے۔ تو یہ چیز آدمی کے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتی۔ جب سامنے والے سے محبت ہوتی ہے، اس کی یاد آ جائے
تو یہ چیزیں تو فطری طور پر جاری ہو جاتی ہیں۔ اب آتے ہیں اصل جواب کی طرف۔ بیان کے اندر جو چیزیں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان کی تھیں، جو سوال کے اندر مذکور ہیں، جس روایت کو انہوں نے بیان کیا تھا، پہلے اس روایت کو سن لیتے ہیں، وہ روایت اصل میں ہے کیا، کس طرح سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی عورتوں سے فرمایا کہ اس بچے یعنی حسین کو مت رلانا۔ اس دن حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی باری تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر قیام فرما تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے گئے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ کسی کو اندر مت آنے دینا۔ اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر دیکھ کر اندر جانا چاہا تو حضرت ام سلمہ نے ان کو اٹھا لیا تو وہ رونے لگے، تو ان کو گود میں لے کر بہلانا اور غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا رونا بڑھ گیا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ان کو چھوڑ دیا تو وہ اندر داخل ہوئے اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت عنقریب آپ کے اس بیٹے کو قتل کر دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ مجھ پر ایمان رکھنے کے باوجود اسے قتل کر دیں گے؟ حضرت جبریل نے فرمایا کہ ہاں وہ اسے قتل کر دیں گے۔ حضرت جبریل نے مٹی لا کر کے دکھائی کہ فلاں جگہ قتل کر دیں گے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو سینے سے لگا کر بدحال اور غمگین ہو کر باہر تشریف لائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے یہ گمان کیا کہ بچے کے اندر جانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی میں آپ پر قربان جاؤں، آپ نے ہم سے یہ فرمایا تھا کہ اس بچے کو مت رلانا اور مجھے یہ حکم فرمایا تھا کہ میں اسے اندر داخل ہونے نہ دوں۔ جب یہ آیا تو میں نے اسے اندر جانے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے جو باہر بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے فرمایا کہ میری امت کے لوگ اسے قتل کر ڈالیں گے۔ لوگوں میں حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی تشریف فرما تھے اور وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے میں باقی لوگوں کی بنسبت باہمت تھے۔ ان دونوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا وہ اسے قتل کر ڈالیں گے جبکہ وہ ایمان والے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور فرمایا کہ یہ وہ مٹی ہے جس میں اسے شہید کیا جائے گا، بس انہیں وہ مٹی دکھائی گی۔ یہ روایت طبرانی کے اندر موجود ہے اور اس کے تمام راوی ثقہ ہے، یعنی یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اس روایت میں کہیں پر بھی موجود نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سسک سسک کر کے بلک بلک کر کے روئے تھے۔ تو یہ بات جو بیان کی جاتی ہے اس روایت کو سنا کر کے کہ آپ اس طرح روئے تھے، تو یہ اپنی طرف سے ایک طرح کی زیادتی ہے، غلط تشریح بیان کی جاتی ہے لوگوں کے سامنے، اور صرف اسی پر بس نہیں کیا جاتا بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ سنت ہے۔ اگر سنت ہی ہے اس طرح سے رونا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ روئے اس کے بعد؟ اور حضرات صحابہ تو یہ واقعہ تو 61 ہجری کے اندر ہوا ہے، کیا اس وقت تک کسی صحابی سے یہ بات بیان کی جا سکتی ہے کہ وہ رویا کرتے تھے؟ غمگین ہونا ایک الگ چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے، ہم بھی غمگین ہوتے ہیں اور سب کو غمگین ہونا چاہیے، یہ ایمان کی فطری علامت ہے۔ لیکن بیان کر کے رونا اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا اور اس کو سنت کہنا، یہ سراسر زیادتی ہے۔ اس لیے جو حضرات روتے ہیں اس طرح سے بیان کر کے یا ماتم کرتے ہیں جو آج ہمارے شیعہ بھائی کرتے ہیں، یہ تمام باتیں وہ ہیں جو کسی بھی طرح جائز نہیں ہیں اور یہ اسلام کے اندر بالکل منع ہے۔